یہ بتائیں پھر آئینی کوڈ بنا رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو آئینی کوڈ میں تو بڑا حمایتی ہوں. چیف جسٹس کون ہوگا؟ اب کسی کو رول آؤٹ اور رول ان تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا. دیکھیں اسٹل انڈر ڈسکشن ہے, کنسیڈریشن ہے, نہیں کریں گے تو کوئی تو باہر ہو جائے گا. براڈر کنسنسس ڈیولپ ہوگا. کوئی 66 پہ مان رہا ہے, کوئی 65 پہ مان رہا ہے, کوئی کہتا ہے 68 کر دو, کوئی کہتا ہے 67 کر دو. ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جو ایک کثرت رائے سے, جو اتحادیوں کے ساتھ بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی, تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو, تاکہ کوئی رول آؤٹ نہ ہو اور کوئی رول ان نہ ہو. تب تمام جو ہے ان کو ایک ہی لینس سے دیکھا جائے. ایڈے ایسی پولے تھے, ایڈے تو سی پولے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ میں مثال کے طور پہ میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی 68 کر دیں, پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اچھا ایک شخص کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن اگر یہ کہتے ہیں 68 نہ کرو اور اس ٹائم پہ کر دو, پھر پہلا بندہ اپوائنٹ کریں گے نا, جب آپ کے وزیر اعظم صاحب مشاورت کر کے صدر کے ساتھ جو ہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کریں گے, پتہ لگ جائے گا. وہ پہلی اپوائنٹمنٹ بتا دے گی کہ سارا گیم کیا کسی وجہ سے کھیلا جا رہا ہے یا بغیر وجہ کے. لیکن کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے نا, اسی کو آپ کہیں گے نا. آپ جسٹیفائی یہ کیا کریں, دیکھیں سٹارٹ تو لینا, کسی کو تو لگانا تھا, اسی کو لگانے کے لیے کچھ خدوخال تیار کی جائے. بس خیر چھوڑ, ملٹری کورٹ ہے. دیکھیں اس میں فی الوقت ملٹری کورٹس کا اپنا ایک قانون موجود ہے, اور اس میں کوئی ملٹری کورٹس کسی مسودے میں ڈسکشن نہیں ہے. سو ملٹری کورٹس بھی نہیں ہے. ہائی کورٹ کی ٹرانسفرز کی بات ہو رہی تھی کہ ججوں کو آپ کا دل کرے گا کہ کوئی کیس آپ کا سن رہا ہے اور اچھا نہیں سن رہا, اس کو اٹھا کے ہم کسی اور ہائی کورٹ. 18ویں ترمیم سے پہلے تو یہی تھا, اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جتنے بھی عزت مآب ججز ہیں وہ مختلف صوبوں سے آئے ہیں. آئی تھنک روٹیشن ہونی چاہیے کنسنٹ کے ساتھ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی سرکار اس کو بھیج دے. آپ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی دیکھیں تو کنسنٹ کا جو 2 سال کے لیے جو معاملہ تھا, وہ 2 سال کی پیریڈ وداؤٹ کنسنٹ آپ وہ کر سکتے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد وہ چینج ہوا. ابھی فی الوقت یہ ہے کہ روٹیشن ہونی چاہیے, اور روٹیشن میں کوئی ایسی بات سے یا کنسنٹ ان کی اجازت سے یا اجازت کے بغیر. دیکھیں یہ بھی اس پہ انڈر کنسیڈریشن ہے, ڈسکشن. مسودہ کیا کہتا ہے؟ مسودہ تو وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں جو اتحادیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, جو اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, اور جہاں وہاں سے جو کوئی سجیشن آئے گی تو اس کو انکارپوریٹ کر دیں گے ہم. ہاں لیکن مسودے میں کچھ تو لکھا ہوگا نا. دیکھیں آئی تھنک کہ کنسنٹ اٹس فائن, اور اگر کنسنٹ نہیں ہوتی تو اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جو ججز ہیں وہ پھر خالی اسلام آباد میں ہی بیٹھے, موو اراؤنڈ کرنا چاہیے مختلف ہائی کورٹ سے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ایکسپیرینس, تاکہ ایک جو ایشو ہے یہ استعمال کیسے ہوگا. دیکھیں آئی تھنک اس کو ٹریبونل کا جج بنا دیا گیا, چلے سر یہاں سے بوریا بستر بند کریں. اور آپ کو یاد ہے کہ کتنے ہی ابھی سپریم کورٹ کے ریسنٹلی کچھ ریٹائرڈ کہہ لیں, اور اس کے علاوہ جنہوں نے ریزائن بھی کیا, کچھ ججز ان کے, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اور آپ بھی اگر لاہور میں پوچھ لیں تو کچھ جج صاحبان کے بچے لاہور میں پریکٹس کر رہے تھے whilst they were actually sitting in سپریم کورٹ. اور وہاں پہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. نہ کریں, نہیں وہ پریکٹس کریں, لیکن پھر آئینی پریکٹس تھی, وکالت کی پریکٹس تھی, کاشف صاحب وکالت کی پریکٹس تھی. یہ علی ظفر صاحب کو بھی بڑی پرانی طریقے, تاکہ کم از کم کوئی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے. I understand what you're saying. میں نے بہت سنا ہے کہ بچے بعد کیا کیا کرتے ہیں, بڑے ججوں کے بارے میں ہم نے سنیے. علی ظفر صاحب آپ یہ جو 199 ختم ہو گیا نہیں, اس میں وہ ایک جو باقی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ایک انڈر کنسیڈریشن تھی, وہ بھی اے پی ایس کے بعد ایپیکس کمیٹی, کیونکہ ون کیمرہ ساری پروسیڈنگ ہوتی تھی, ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی شہداء کی فیملیز کی کہ نارمل اے ٹی سی کورٹس میں یا دیگر اگر کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو کوئی انصاف نہیں ملتا, تو اس حوالے سے تھا, لیکن وہ بھی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. نہیں میں 199 کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہیبیس کارپس جو کہتے ہیں. نہیں ہیبیس کارپس وہ اس میں بندہ اٹھا کے آپ لے جائیں تو نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ابھی بھی ہے 199 میں ہے. علی ظفر صاحب یہ جو ترامیم آپ نے سنی, پہلے تو جیسا آپ میں نے پھر کہا وہ آپ کا معصومانہ سوال تو اپنی جگہ رہ گیا, لیکن ترامیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اسپیسیفکلی کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے لائی جا رہی ہیں؟ کون سی ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا ابھی تک. بڑی دیر سے ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں. جو پہلا ڈاکیومنٹ پتہ چلا تھا اس میں سے تو کوئی 80 سے زیادہ ترامیم تھیں, جس کو اس جمعے کی شام کو ایک میٹنگ میں پتہ چلا تھا کہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے, جس کو لاء منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا میرے پاس ہے, اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا ہاں مجھے رات کو ملا ہے. اس میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں. اس کے بعد وہ غائب ہو گیا, اور اب تک یہ بات ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا. میں آپ کو بتاؤں ہونا کیا جا رہا ہے
کریں گے کیا, یہ کس طرح کریں گے یہ اس طرح کہ جب یہ 63A کا اگر یہ فیصلہ آتا ہے اس سے اگلے دن ہی شاید یہ بلائیں گے جو اجلاس ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا, اور وہاں اپنے لوگوں صرف کہیں گے, اگر ان کے پاس نمبرز آ گئے, جو شاید نمبرز بھی نہیں ہوں گے, لیکن کوشش ان کی یا خواہش یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو اس وقت دکھایا جائے وہ ڈاکیومنٹ, تاکہ وہ جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے ان کے, وہ ڈاکیومنٹ دیکھے بغیر اس کو آئے کر کے اس پہ انگوٹھا لگا دیں. تو یہ ان کا ارادہ ہے, اسی لیے ابھی تک کوئی ڈاکیومنٹ نظر نہیں آیا. بات کرتے ہیں, آپ نے 6 سوال پوچھے کہ اس میں یہ ہے یہ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہاں یہ چیز ہے یہ نہیں ہے. وہ ڈاکیومنٹ تو لے کے آ جائیں پبلک کے سامنے تاکہ ہم کوئی ڈسکس کر سکیں. تو میڈیا پہ اتنے راؤنڈز کر رہے ہیں, اب تو لیگل فیٹرنٹی کو دے دیا ہے. بلاول صاحب کی تقریر سنو نا تو ایسا لگتا ہے, بلاول صاحب کی تقریر سنیں یا بار سے خطاب سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے 336 ممبران قومی اسمبلی اور 100 سے اوپر سینیٹرز ہیں, ان ساروں کے ہاتھ میں ایک مسودہ دیا جائے گا اور آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں. ایسا نہیں ہوتا, ایک ووٹ آپ کا اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, اور ان کے ووٹ توڑے جائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں. کہاں آزاد ہے لیجسلیٹر پاکستان میں؟